نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 34 پڑھ رہے تھے ہم، 33 اور ابھی 34 پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتا ہے اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے سزا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لیکن فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، من قبل ان تقدروا علیہم، آپ کے تمہارے قابو پانے سے پہلے جنہوں نے توبہ کی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ میں ایک استثناء ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکو اور باغی اگر حکومت کے گھیرے میں آنے اور ان پر قابو پانے سے پہلے جبکہ ان کی قوت و طاقت بحال ہے، اس حالت میں اگر توبہ کر کے رہزنی سے خود ہی باز آ جائیں تو ڈاکہ کی یہ حد شرعی ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ استثناء عام قانون حدود سے مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جرائم چوری، زنا وغیرہ میں جرم کرنے اور قاضی کی عدالت میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اگر مجرم سچی دل سے توبہ بھی کرے تو گو اس توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، مگر دنیا میں حد شرعی معاف نہ ہوگی، جیسا کہ چند آیتوں کے بعد چوری کی سزا کے تحت میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ حکمت اس استثناء کی یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکوؤں کی سزا میں یہ شدت اختیار کی گئی ہے کہ پوری جماعت میں کسی ایک سے بھی جرم کا صدور ہو تو سزا پوری جماعت کو دی جاتی ہے، اس لیے دوسری طرف سے استثناء کے ذریعے معاملہ کو ہلکا کر دیا گیا کہ توبہ کر لیں تو سزائے دنیا بھی معاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سیاسی مصلحت بھی ہے کہ ایک طاقتور جماعت پر ہر وقت قابو پانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ان کے واسطے ترغیب کا دروازہ کھلا رکھا گیا کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ نیز اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ قتل نفس ایک انتہائی سزا ہے، اس میں قانون اسلام کا رخ یہ ہے کہ اس کا وقوع کم از کم ہو اور ڈاکہ کی صورت میں ایک جماعت کا قتل لازم آتا ہے، اس لیے ترغیبی پہلو سے ان کو اصلاح کی دعوت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی گئی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ علی اسدی جو مدینہ طیبہ کے قرب میں ایک جتھا جمع کر کے آنے جانے والوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا، ایک روز قافلے میں کسی قاری کی زبان سے یہ آیت ان کے کان میں پڑ گئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، قاری کے پاس پہنچے اور دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی۔ دوسری مرتبہ آیت سنتے ہی اپنی تلوار میان میں داخل کی اور رہزنی سے توبہ کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس وقت مدینے پر مروان بن حکم حاکم تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر امیر مدینہ کے پاس لے گئے اور قرآن کی آیت مذکورہ پڑھ کر فرمایا کہ آپ اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ حکومت بھی ان کے فساد و رہزنی سے عاجز ہو رہی تھی، سب کو خوشی ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے
زمانے میں حارثہ بن بدر بغاوت کر کے نکل گیا اور قتل و غارت گری کو پیشہ بنا لیا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور توبہ کر کے واپس آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس پر حد شرعی جاری نہیں فرمائی۔ یہاں یہ بات قابل یادداشت ہے کہ حد شرعی کے معاف ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقوق العباد جن کو اس نے ضائع کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں، بلکہ اگر کسی کا مال لیا ہو اور وہ موجود ہے تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے، اور کسی کو قتل کیا ہے یا زخمی کیا ہے تو اس کا قصاص اس پر لازم ہے۔ البتہ چونکہ قصاص حق العبد ہے تو اولیاء مقتول یا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، اور جو کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچایا ہے اس کا ضمان ادا کرنا یا اس سے معاف کرانا لازم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات یوں بھی ظاہر ہے کہ حقوق العباد سے خلاصی حاصل کرنا خود توبہ کا ایک جز ہے، بدون اس کے توبہ ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی ڈاکو کو تائب اسی وقت مانا جائے گا جب وہ حقوق العباد کو ادا یا معاف کرا لے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔